أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمین۔ حضرات پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے الذین اتخذوا دینہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو بنایا لہوا و لعبا، دل بہلاوا اور کھیل، جس کو مائی ہابی کہا جا سکتا ہے، تماشا کھیل کہا جا سکتا ہے، یعنی دینی معاملات کو انہوں نے یہی اہمیت دی جس طرح کھیل تماشے کو دی جاتی۔ وغرتهم الحیات الدنیا، اور ان کو دھوکہ دیا ہے دنیا کی زندگی نے۔ فالیوم ننساہم، پس آج ہم نے ان کو بلا دیا، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جس طرح وہ ہمارے آج کے دن کی ملاقات کو انہوں نے بھلایا۔ وما كانوا بآیاتنا یجحدون، اور جو تھے وہ ہماری آیات کا انکار کرتے۔ جحود کفر اور انکار کے معنی میں ہوتے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، اور تحقیق ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے ہیں، فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ، اس کی تفصیل ہم نے یعنی جدا جدا مسائل، الگ الگ مسائل بیان کیے ہیں، اور علی علم، علم کی بنیاد پر ہے، ہدی و رحمہ، اور اس میں ہدایت بھی ہے، شفقت و رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ هل ينظرون الا تأویلا، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس کے نتیجے کی، یا اس کی جو معنی ہوتا ہے، تعویل، تفسیر، نتیجہ اور حقیقت، اس کے معنی میں آتا ہے۔ یوم یاتی تعویلہ، جس دن اس کی تفصیل آئے گی، حقیقت بیان ہوگی، واضح ہوگی۔ یقول الذین نسوہ من قبل، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس سے پہلے اس کو بھلا دیا تھا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، تحقیق ہمارے رب کے رسول جو تشریف لائے تھے وہ حق و صداقت کے ساتھ آئے تھے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاء، کیا کوئی ہے ہمارے لیے سفارشیوں میں سے کوئی جو ہماری سفارش کرے؟ فَيَشْفَعُوا لَنَا، پس وہ ہمارے لیے سفارش کریں۔ أَوْ نُرَدُّ، یا پھر ہم دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جائیں۔ فَنَعْمَلْ، پس ہم فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، تو ہم پھر وہ عمل کریں جو اس سے پہلے نہیں کیا کرتے تھے، مطلب یہ ہم اچھے ہو جائیں، نیک ہو جائیں۔ قد خسروا انفسهم،
تحقیق انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائے گا ان سے، بلکہ گم ہو گیا ان سے مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ جھوٹ گڑا کرے تھے، فراڈیاں جو مارنے والے تھے وہ سب کو ضائع ہوگا، کوئی شے ان کے پلے نہیں۔ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو 6 دنوں کے اندازے میں پیدا کیا۔ اور پھر کیا ہے؟ ثم استوى على العرش، پھر اللہ عرش پہ مستوی ہوا یا بلند ہوا اللہ عرش پہ۔ یغشی اللیل النہار، وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن سے۔ یطلبہ حثیثا، اور وہ اس کو پا رہی ہے جلدی کے ساتھ، یعنی اس کے پیچھے چڑھی ہوئی ہے رات دن کے دن اس کے۔ والشمس والقمر والنجوم، اور اس طرح سورج کو، چاند کو، ستاروں کو جو بنایا اور پیدا کیا۔ مسخرات بامرہ، یہ سب تابع ہیں اس کے فرمان کے۔ الا خبردار، لہ الخلق والامر، یہ سب جتنی مخلوقات ہیں اسی کا کارنامہ ہے اور پھر اسی کا ہی فرمان چلے گا۔ تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ادعوا ربکم، چلو پھر پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ حضرات، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بڑا خوبصورت مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ کیا مذاق کرنے کے لیے اللہ اور اس کی آیات اور اس کا دین اور اس کے رسول رہ گئے ہیں؟ کتنے لوگوں کی عادات ہوتی ہے جب وہ مزاح کرتے ہیں، اٹکیلیاں کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، یا جس کو بیہودہ گفتگو کہا جا سکتا ہے، جب ان کی عادات اور ان کی روش عادت بن جاتی ہے کہ بک بک کے بغیر بولنا نہیں، جھوٹ کے بغیر بولنا نہیں، کسی کی عزت پہ حملہ کرنے کے بغیر بولنا نہیں، پھر وہ سامنے نہیں دیکھتا، وہ باپ ہے، ماں ہے، بہن ہے، بزرگ ہے، دین ہے، اسلام ہے، جنت ہے، اور ہے کیا شے، پھر وہ ڈٹے رہتے۔ دین اسلام نے سنجیدگی اور متانت کا درس دیا ہے۔ سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ کے ارشاد پاک ہے، قل خیرن او لیصمت، اچھی بات کہو یا خاموشی اختیار کرو، یا خاموشی بتوں کی طرح جو بیٹھنا ہے، نہ ہاں نہ نہ، کوئی پتہ نہیں زندہ ہے مردہ کیا شے ہے، یہ بھی سلیقہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ماحول اللہ تعالیٰ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی فرمائی ہے دین کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، رسول پاک کی سیرت پاک کے ذریعے۔ وہ کسی شے سے متاثر نہیں ہوتا، یعنی نہ اس پر قرآن اثر کرتا ہے، نہ حدیث اثر کرتی ہے، نہ سیرت مصطفیٰ اثر کرتی ہے، وہ پتھر ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے وہ چٹانیں۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، یعنی ان کے دل ایسے پتھر ہو چکے ہیں، کوئی چیز، کوئی ماحول، کوئی سنجیدگی ان پہ اثر ہی نہیں کرتی، وہ جس طرح کے آئے اسی طرح چلے گئے۔ بلکہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کی بدتمیزی میں، بد اخلاقی میں، بے ہدایتی میں، گمراہی میں اضافہ تو ہوتا ہے لیکن ہدایت نہیں آتی۔ چاہیے تو یہ تھا نا، فرض کرے آدمی 2 4 5 2 سال 5 سال 6 سال درس سنتا ہے، اس کے اندر کو تبدیلی آئے، نہ اس کی وجاہت میں تبدیلی، نہ اس کے لباس میں تبدیلی، نہ اس کی حجامت میں تبدیلی، نہ اس کی عادات میں، نہ اخلاق میں، نہ چلنے پھرنے میں، تو پھر ہے کیا؟ اس کا مطلب ایک عادت بنی ہوئی ہے، ایک کان سے سنا، سنی انسنی کی، دوسرے سے نکال دیا، اللہ خیر، بس اتنی بات ہی ہے۔ جس طرح کسی جانور کی بات سنی اور کوئی پتہ نہیں وہ کیا کہہ رہا ہے، حالانکہ جانور جو ہے آپ اندازہ فرمائیں جو اللہ کی مخلوق ہے اس میں کتے بلے بھی ہیں، اللہ کے ملک خنزیر بھی ہیں، چیتے بھی ہیں، بھیڑیے بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، طوطے بھی ہیں، چونٹیاں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنی مخلوق کو جانتا ہے، میری مخلوق کے کتے کتنے ہیں، بلے کتنے ہیں، خنزیر کتنے ہیں، بھیڑیے کتنے ہیں، سب پتہ ہے اللہ۔ اور وہ ساری مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں تم ان کی وہ تسبیح اور میری پاکیزگی بیان کس طرح کرتے ہیں تمہیں معلوم نہیں۔ بلکہ وہاں تو قرآن میں صلاۃ کے لفظ بھی آتے ہیں، صلاۃ ہم اب نماز پر بولا جاتا ہے، دعاؤں پر بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ساری مخلوقات اللہ تعالیٰ کی، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ ان کی جو تسبیحات ہے، وظیفہ ہے، ذکر ہے، تسبیحات ہے، نماز وہ پڑھ رہے ہیں۔ کتے بلے تو تسبیح کریں تو انسان اشر مخلوقات جو ہے وہ ڈنگروں کی طرح پھرے،
تو جب اس کو سمجھایا جائے تو پھر وہ نہ بات کرنے کے لیے تیار ہو، نہ مسجد میں آنے کے لیے تیار ہو، اور وہ جس طرح ہوتا ہے نا ڈانگ سوڈا چلانے کے لیے، یہ اس کی پوزیشن بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے اور اللہ ہماری رہنمائی فرمائے۔ ارشاد ہوتا ہے، توجہ کریں جی، الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو دل بہلاوا اور کھیل بنایا ہوا، کوئی اہمیت نہیں۔ جس طرح آدمی کھیل سمجھتا ہے نا، یہ ٹلہ مارنا ہے، گیند کھیلنا ہے، اور ہم نے کرکٹ کھیلنی ہے، لوڈو کھیلنی ہے، جو حیثیت کھیل کی ہے وہی حیثیت دین کی۔ تو اس شخص کی کیا حیثیت ہے، کیا متانت ہے؟ جسم اور وجود تو انسانوں کا ہے، لیکن کرتوت اس کی شیطنت کی ہے۔ جو شیطان کا مشغلہ ہے وہی اس بندے کا ہے، تو اب اس پر کیا کو تبصرہ کرے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو دل بہلاوا اور کھیل کی طرز دی، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکہ دیا۔ کیا دنیا کی زندگی ہے؟ کاروبار اچھا ہے، صحت ہے، اور اس کا نظام چل رہا ہے، صحت مندی ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی اس کو ہارٹ اٹیک نہیں، کوئی اس کو اور کوئی بیماریاں، بلڈ پریشر نہیں، سبحان اللہ، اس کو شوگر نہیں، تو وہ بہت ڈنڈی بٹی تیار ہے۔ اس دنیا کی زندگی کے ماحول اس کو دھوکہ دیا، وہ سمجھتا ہے شاید میری بہت کرنے والی سرکار ہے، میرے بڑے گہرے تعلق ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ان ساری باتوں کی وضاحت فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں استدراج، ڈھیل دینا۔ اللہ ڈھیل دے رہے۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، گوڑیاں اڑانے والے جو لوگ ہیں نا، پھر وہ ڈوری ڈھیلی چھوڑتے جاتے ہیں تے جنہ گڈیاں دیاں ڈوراں لمبیاں ہو جان، گڈیاں کدی واپس نہیں آئیں، وہ بو ہو کے کسی اور میں لے جاندی ہیں۔ مثال ایک سادی سی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کئی دفعہ ہم مال اس لیے زیادہ دیتے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ یہ گناہ اور کر لیں۔ ایک اور قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہم ان کو اس لیے مال زیادہ دیتے ہیں تاکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہ رہے۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ وہ وحشیوں کی طرح، درندوں اور حیوانوں کی طرح زندگی گزار کے چلا گیا، تو کس کھاتے میں تبصرہ ہو؟ یہ سادی سادی باتیں اللہ نے فرمائی۔ دین کو کھیل بنایا ہوا ہے، دل بہلاوا مائی ہابی بنایا ہوا ہے، اور دنیا کی زندگی نے، مشغلوں نے، حالات نے، واقعات نے، کاروبار میں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ مگر خوشحالی ہو تو اس کا مطلب ہے جس طرح مرضی حجامت بنائے، خوشحالی و تندری ہو تو جس طرح منڈے نہیں ویسے کنا ہی مرغیاں پائی ہیں، بت رکھی پیچھے، کسی مچھ وڈی رکھی ہے، کسی گت وڈی رکھی، کنا ہی مرغیاں پائیں، کون ہے؟ دند کٹ دینا، یہ سنی ہے، سنیوں کی نسل ہے منڈا، شکل کڑیاں لی بنائی۔ حضرت صاحب اور غور فرمائیں، یہ کیا کھیل تماشا نہیں؟ تندرستی نے دھوکہ دیا اس کو۔ سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم کسی کے ساتھ اپنا مشابہت بناتا ہے تو انہی میں ان کا شمار ہوگا۔ میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا، لعن اللہ المتشبہین والمتشبہات من الرجال والنساء، وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں ان پر بھی لعنت ہے، وہ بیویاں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں اس پر بھی لعنت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں عوان چوک سے لاہور جانا تھا، گاڑی پہ بیٹھا تو ایک بی بی صاحبہ ماشاءاللہ وہ گاڑی میں سوار ہوئی، تو وہ ہے بی بی، اس نے 2 گوڑا بوسکی دا مردانہ سوٹ پایا تو تھلے کھسا پایا۔ انہیں انہا للہ بھی میں آکھنا کہ تو بھی آکھنا، اور وہ بی بی صحیح طرح مردوں کی طرح اس طرح لیڈر والے کو جس طرح چنگے پیسے دے کے سوٹ سوایا، بوسکی دا تھلے کھسا پایا، ہے بی بی۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مقصد پر بیان کرنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم کی ہے مرد اور عورت کی، اس پر یہ راضی نہیں، اس کو اس فیصلے کو اللہ نے اس نے قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے نزدیک یہ ہے کہ تو نے تو مجھے بنایا ہے نا، جو بھی بنایا، لیکن میں نے اس کو قبول نہیں کرتی۔ اس قسم کی زندگی، اس قسم کی وحشت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں، وہی پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، جدھر دیکھو اسی طرح ہی پھر رہے ہیں۔ تو میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، توجہ کریں جی، فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، بس آج ہم ان کو بھلا دیں گے، یعنی ہمارے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں، گویا کہ نتھنگ ہے، بلا شیء، ان کی کوئی گنتی، کوئی شمار کسی کھاتے میں یہ نہیں۔ تھے انسان،
انسانوں کی اولاد تھی، انسانوں کے گھر پیدا ہوئے، کیا کر کے آئے؟ ماڈل ٹاؤن مجھے تقریباً آدھی صدی ہو گئی ہے پڑھتے پڑھاتے، وہاں ایک بندہ آتا ہے کبھی کبھی، اس اللہ دے کتب نے داڑھی بھی پوری رکھی، مچھاں بھی پوریاں رکھی ہیں، گت بھی پوری رکھی، تو دونوں کنا مرکیاں بھی پائی ہیں۔ اب کیا اس پر تبصرہ کرنا چاہیے؟ اگر کوئی تبصرہ کرے تو آگے جی ساڑھے تو تبصرے کر دیو، کیا مقصد کیا ہے؟ یہ مرد ہے، یعنی گوت بھی پوری، مچھاں بھی پوری ہیں، داڑھی بھی پوری، تو دونوں کنا مرکیاں بھی پائی ہیں۔ اب اس بندے کا کیا نام رکھیں گے، کیا تبصرہ کریں گے، کس میں شمار کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی مرد کو مخنث کہتا ہے نا، اس کی سزا مقرر کی ہے۔ اور مرد کو خسرا کہنا ٹھیک نہیں، بیوی کو مرد کہنا ٹھیک نہیں، مرد کو زنانی کہنا ٹھیک نہیں۔ جس دین نے یہ اہتمام کیا ہو تو پھر مذاق نہیں ہے۔ اب جو لڑکوں کو، بندوں کا جو ہی گرمی آتی ہے تو انہیں تمبا لا کے کچھا پا لیتے ہیں۔ اللہ کی شدت کی گرمی اور لو سے تو جسم کو محفوظ کرنا چاہیے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی اس کا مقصد کیا ہے؟ موٹر سائیکل بیٹھنا ہے اور کچھا بھاگ بہنا، تو اس کو شرم نہیں آتی کہ گھر میں میری ماں بھی ہے، میری بہن بھی ہے، یا میری عزیزہ ہے، میری قرابت داری ہے، گلی محلے میں لوگوں کی مستورات مائیں بہنیں بیٹیاں گزرتی ہیں۔ مقصد کیا ہے اس بندہ کا؟ تو یہی وہ دھوکہ ہے، یہی وہ بات ہے۔ تو فرمایا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، جو ہماری آیتوں کا، نشانیوں کا، فتحوں کا انکار کرتے تھے۔ کوئی زبان سے کرتا ہے، وہ پریکٹیکلی کرتا ہے۔ اور اس پر اللہ تعالیٰ نے کہ تبصرہ کیا ہے، أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، میری بعض کتاب کی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہو، بعض کو کفر کرتے ہو۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ یعنی لا الہ تو پڑھتے ہو لیکن نماز نہیں پڑھتے، لا الہ تو پڑھتے ہو، عید پڑھتے ہو، باقی کچھ نہیں پڑھتے، مغرب کی نماز تو پڑھتے ہو لیکن فجر و عشاء کی نہیں پڑھتے، جمعہ تو پڑھتے ہو لیکن پورے ماشاءاللہ پورے ہفتے میں 4 نمازیں نہیں پڑھتے۔ کیا زندگی ہے؟ صرف من زندہ رہنا اور کھانا پینا، شادی بیاہ، بال بچہ، بیاہ شادی، نال تیل مہندی بھی کرنا۔ تیل مہندی کیا ہوتی؟ آج مہندی ہے، آج مہندی ہے تو پرواں کھانی چاہیے، لٹیاں، بیبیاں بھی لٹیاں پاؤ، بندے بھی لٹیاں پاؤ، بابے بھی کدی وہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین اسلام کی طالبات نے رہنمائی فرمائی تھی نکھار پیدا کرنے کے لیے۔ وہ تو لوگوں نے کہا یار وہ لوگ بکریاں چرانے والے، جنگلوں میں رہنے والے، مردار کھانے والے، بت پوجنے والے تو راہ راست پہ آ گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود گمراہ تھے وہ ایسے ہدایت یافتہ ہوئے کہ لوگ ان کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ وہ ایک جملہ ہے، سمجھ لیں، جملہ ہے۔ انٹرویو لیا کسی نے نو مسلم سے یورپ کے ماحول میں، پوچھا تم نے کیا ایسیس کیا ہے؟ میری بات کو آپ سن رہے ہیں؟ بارش ہو رہی بات، ہاں جی، الحمدللہ، مطلب ہونا سی نسنا نہیں۔ توجہ کریں جی، یورپ کا مطالعہ کریں نا، امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور اس قسم کے ممالک کا مطالعہ کریں، پھر 9 عمر کڑیاں منڈے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اے جڑے بابے نا چلے کار تو گوریاں گورے فارغ رہے، کڑیاں منڈے مسلمان ہو رہے ہیں۔ اس سے پوچھا کہ آپ نے کیا اسیس کیا ہے؟ اس نے اسلام بہت اچھا دین ہے لیکن مسلمان ٹھیک نہیں ہے۔ پڑھو نا انا للہ و انا الیہ۔ اس کا معنی اس نے تھیوری پڑھی۔ تھیوری کیا ہوتی ہے؟ قرآن پڑھا ہے، سیرت مصطفیٰ پڑھی ہے، حدیث پاک پڑھی ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے۔ وہ تلاش کرتے پھرتے ہیں قرآن کیا شے ہے، قرآن کیا کتاب ہے۔ ہمارے پاس الماریاں بھریاں ہیں تے بندے انج دوڑ دینے کہ جی میں مثال نہیں دے سکتا کہ بسیتے رہ گئے تو پھر پتہ نہیں ساڈا کی اشر ہونا، آج نکلو جان بچاؤ اتنا، ایسے ہی ہے نا۔ اب اگر یہ تبصرہ کیا ہے جگہ جی ساڈے بہت بےزتی کی ہے جی حضرت صاحب نے کیا منہ بخان جو گے نہیں رہے، تھی اتنے بھی منہ بخان جو گے نہیں تو انشاءاللہ کا بھی منہ بخان جو گے نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، دلیل نہیں ہے کوئی بھی پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس طرح تم نے وہ دن کو، ان آیات کو بلایا، آج ہم نے تمہیں بلا دی۔ کل بھی میں نے ایسے سنائی تھی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، ساری زندگی روٹی دے پیچھے ٹکرا مارتے پھر، روٹی 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 روٹی، اخیر بوٹی، فارغ۔
روٹی تلاش کرنے کے لیے دین چھوڑا، روٹی تلاش کرنے کے لیے ایمان چھوڑا، روٹی تلاش کرنے کے لیے ماں چھوڑی، باپ چھوڑا، ماحول چھوڑا، درد چھوڑا، لیکن روٹی پھر نہ ملی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا، اور یہ حقیقی واقعہ ہے۔ شباز ٹکے والے ہیں نا، شباز ٹکے والے سارے نے پتا، تو سبھی کھادے شادے ہوں گے، میرے دیکھے ضرور ہوں گے۔ وہ تھلے نا دو تین نشئی بیٹھے تھے، تو ایک پارٹی نے آرڈر لوایا، جس طرح وہ باربیکیو وغیرہ وغیرہ، وہ ٹیلی فون پہ کوئی بات کر رہے تھے، آرڈر اس نے کیا ہوا ہے۔ سن رہے ہو گل میں؟ ایک کہانی نہیں سنا رہا، اس میں نتیجہ نکلے گا کہ ہمارا معیار ایمان، ہمارا یقین کیا ہے، کس حقیقت پر ہے۔ وہ دو دن بیٹھے سنا دے کنے پیسے نہیں کول، 300 ہے آدھا ہی تو پھر بوٹیاں کھا لیے۔ آدھا بکواس بند کر، روٹی کا وعدہ تو اللہ نے کیتا ہے، وہاں کھونا سبحان اللہ۔ نشئی بے دین سڑک پہ بیٹھنے والا وہ کہتا ہے روٹی کا وعدہ تو اللہ نے کیتا ہے، تو کش لان دے۔ اچھا اتنے میں ہوا کیا، اس نے آرڈر دیا ہوا ہے نا، جو اس کو فون آ گیا کہ ہماری ایک فوتگی ہو گئی ہے، تو دوست جنہوں نے آنا ہے نا وہ نہیں آ رہے، لہذا آرڈر کینسل کر دو۔ وہی ٹیلی فون کرنے والا جو اس کو آرڈر کروا رہا تھا اور باتیں کر رہا تھا، وہ کہنے لگا یار ساری ڈیتھ ہو گئی، کوئی فوتگی ہو گئی ہے، تو مہمان نہیں ہونا، لہذا آرڈر کینسل کر دو۔ وہ کہنے لگے بھاجی تہاڈا تو کتنا سامان لگ گیا ہے، یہ کی کرنا جی، ہوں اتنے فوتگی ہو تو کھڑنا نہیں آتا، یار انہوں نے کھوا چڑیا جی۔ آخو نا سبحان اللہ۔ اگر تیرے دل کے اندر یہ یقین آ جائے، اگر نشئی یقین کے ساتھ بات کرتا ہے تو رب ان کو ٹکے کباب، لوگوں تو بندہ مروا کے ٹکے کباب انہوں نے کھوا چڑھ۔ لیکن ہماری اوقات نہیں ہے۔ لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پہ یقین بھروسہ کر لو، تمہیں رزق اللہ اس طرح دے جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ لیکن نہیں، کوئی ہمارا سلسلہ روٹی روٹی پھر روٹی پھر بوٹی پھر سیر، یہ دو چیزوں نے ہمارا ہاضمہ بھی خراب کر دیا، ایمان بھی برباد۔ نہ روٹی ملی نہ تندرستی ملی۔ میں عرض کروں اگر برا نہ منائے تو، بندہ بیمار ہو جائے تو سول ہسپتال کھڑ دے، عربی اس کو مستشفیٰ کہتے ہیں، مستشفیٰ جہاں شفا ملتی ہے، ہسپتال میں لے جاؤ۔ جسم بیمار ہو تو ہسپتال میں لے جاؤ، روح بیمار ہو تو مسیطیں بھرو، اے مستشفیٰ۔ یہ روح کی تازگی، روح کو تندرستی دینے کے لیے اس کا ہسپتال مسجد ہے۔ جسم بیمار ہو جائے ہسپتال لے جاؤ، تو بندہ روح بیمار ہو جائے، فکر بیمار ہو جائے، ایمان پر مرو، اتنے لیاؤ مسیطیں جمع کراؤ، تو ہوگا گا اس طرح انشاءاللہ۔ تو جدو یہ درس دینا ادو انشاءاللہ دو چو بندے مجھے نہ جانا، انہوں نے کہا یہ کام بڑا خراب ہے، تو مارن کے سن۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى، فکر نہیں کرنا، نسل کی گنجائش کو نہیں، بار رحمت ہو، بارش ہو رہی ماشاءاللہ۔ ارشاد ہوتا ہے ہم نے کتاب لائے ہیں تمہارے پاس، یہی کتاب جس کی بات ہو رہی ہے۔ فَصَّلْنَاهُ عَلَى علم، ہم اپنے علم کی بنیاد اس کے اندر تفصیلات بیان فرمائی ہیں۔ کی مطلب ہے اس کا؟ ہم نے کیوں چوری حرام کی ہے، کیوں بدکاری حرام کی ہے، ہم نے کیوں فلانا کام ایسے کیا ہے، کیوں روزے فرض کیے ہیں، کیوں زکوٰۃ فرض کی ہے، کیوں ماں باپ کا احترام قانون بنایا ہے، کیوں ہم نے قانون بنایا کہ صرف اللہ کی بات کرنی ہے۔ ہم اپنے علم کی بنیاد پر اس کی تفصیلات بیان کی ہیں، تم اس میں تبصرے کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ہم نے بیان کیا، اللہ فرما رہے ہیں، اور ہدم و رحمت لقوم یؤمنون، اس کے اندر کیا ہے؟ ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے ایمان لانے والی کو۔ کیا معنی ہے؟ وہ جو اس کو اللہ کا کلام مان جائیں، فیصلے والی کتاب جان جائیں، رب العالمین پر ایمان لے آئیں، تو ارشاد ہوتا ہے اس میں تمہاری رہنمائی بھی موجود ہے، منزل کا راستہ بھی موجود ہے، شفقت اور پیار کی داستان بھی موجود۔ لیکن جب ایسے نہ ہو تو کسی نے کہا تھا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، ہوں تو دسا بھی نہیں نکلتا ہوں، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کا ترجمہ کیا کسی نے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب،
دلوں کو تسلی ہوتی ہے، دلوں کو اطمینان ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو، در چھوڑ دو، پجو، کیسے تسلی ہوگی؟ نہیں سکون آئے گا، نہیں اطمینان آئے گا، نہیں رج ہوئے گا۔ کھو کے کھائیے تے رج، ننگا پنڈا کج، حق مار کے لوگاں دے مکے جائیے، پینڈا ہوندا حج۔ تو پھر یہ ترجمہ کی پانچ کے کتواں حج ہے؟ 60واں حج ہے۔ کتواں حج ہے؟ 11واں حج ہے۔ تے محلے دوانی مسیطیں نہیں دینی، پٹ کے بھر کے ماری وہ 90,000 بل ہے، وہ لکھ بل ہے، اتنے کھ نہیں دینا، اے میں عمرہ کرن چلیا، وہ مر جائے شالا اتنے کو پیسے دے چڑھ کو تھوڑے جائے، اتنے 2 دن کٹ رہے لیں، انج نہیں کرنا۔ وہ نہیں باجی نہیں، وہ تو جڑا اتنے سواد آتا اتنے نہیں آتا۔ اتنے اشراق پڑھ ہم مرتے عمرے کا سواب مل جائے، اشراق بھی نہیں پڑھنا، سبق بھی نہیں پڑھنا، مسیطیں بھی کوئی شے نہیں دینی، بھج بھج اتنے جانا، یہ گل سک۔ حق مار کے لوگاں دے مکے جائیے، بولو آخو بولو جو کہ نہیں کرنا ان کی۔ حق مار کے لوگاں دے مکے جائیے، پینڈا ہوندا حج۔ ارشاد کے فرمان حال ينظرون الا تأویلہ، کیا اس کے نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو اللہ نے فرمایا اچھا جی پھر کدوں موت ہونی ہے، کدوں عذاب ہونا ہے، کدوں اللہ نے پھینٹا لانا ہے، اس کا انتظار کر رہے ہو؟ قرآن میں ایک جگہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا انتظار، اللہ لے کر آئے، فرشتے ہیں اور اللہ خود آئے، لو اندازہ فرماؤ۔ وہ کہتے جی جس اللہ نے تمہیں پیغام دیتا وہ اللہ سانو آپ آن کے کیوں نہیں آخدا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے فرشتے کو نہیں بھیجے؟ اللہ نے فرمایا میں تے میرے فرشتے آ جان، پھر تساں اس طرح گلیاں پھرنا ہے نا۔ تسی فرشتے کی گل نہ منو تے جویں تسی مولوی صاحب کی گل نہیں مانتے، پھر تسی اس طرح گھر سلامتی نہ ٹر جاؤ گے نا۔ اسے ٹنگاں بھرنیاں فرشتے نے تہاڈیاں، پھینٹا لانا تو فرق ہو جانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یوم یاتی تاویلہ، جس دن اس کا نتیجہ آئے گا، رزلٹ آئے گا، اس کی وضاحت ہوگی۔ یقول الذین نسوہ من قبل، وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے اس سے پہلے بلا دیا تھا نا۔ کس کو بلا دیا تھا؟ وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، پیغمبر بیان دیں کہ اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنے کا معنی کیا ہے کہ پہلا ایتھے بنے سیدھے نہ، چھوڑنے کا معنی یہی ہے، نہ انہوں نے پڑھا، نہ سنا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا، اس کے پلے ہی کوئی شاید نہیں۔ لیکن دنیا میں سارے کام کرتے رہے، دنیا میں سارے کام نہیں کیا تو یہ نہیں کیا، قرآن شریف حجی پڑھنے کا موقع نہیں ملا، تے باقی کی کرتے رہے ہو؟ کیوں نہیں پڑھا؟ کوئی جواب نہیں۔ کیوں اس طرف نہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ اب کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی جواب نہیں۔ تو یہی مسئلہ تو اصل ساری گل ہی ہو رہی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یقول الذین نسوہ من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وہ کہیں گے جتنے رسول آئے سارے سچے تھے، رسول جتنی تعلیم، فرمان، ہدایت وہ اللہ کے میسج لائے سارا پر حق تھا۔ فہل لنا من شفعاء، کیا ہمارا کوئی سفارشی ہے جو ہماری سفارش کرے؟ چلو جی اشارہ چھڑ دیو، اے حاجی صاحب نو چھڑ دیو، اے پہاڑوں نو چھڑ دیو، اے بڑے بھارے کلندر نے، بڑے سیاسی رہے نے، اے بڑے گلیاں صفائیاں کراندے رہے نے، اے بلیاں کتے بھی پالدے رہے نے، انہاں نو چھڑ دیو۔ فیشفعوا لنا، وہ سفارشی پھر ہماری سفارش کریں تو اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، وہ بتاؤ تو صحیح کون ہے سفارشی اللہ کا سفارش کرے گا اس کی اجازت کے بغیر؟ او نردو، یا پھر ہم واپس بھیج دیے جائیں، یعنی ایسی صورت ہے کہ سانو 2 سالاں واسطے 3 سالاں سے دوبارہ پھر آبادی بہر بھیج دیتا جائے۔ اچھا جی جاؤ تسی، وہ پھر کہیں گے جی اسی قرآن بھی پڑھاں گے، پھٹیاں بھی چوکاں گے، مسجد بھی صاف کراں گے، بل بھی دواں گے، اسی فلانے کام بھی کراں گے، کسے نہیں مولت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے فنعمل غیر الذی کنا نعمل، ہم وہ کام کریں جو پہلے نہیں، وہی بات میں نے کر دی ہے، ہم سارا کام کریں گے، درس دیں گے، درس سنیں گے، ہم نیکیاں کریں گے، بل پاس کریں گے، فلانے کام کریں گے۔ قد خسروا انفسهم، ارشاد ہوتا ہے انہوں نے اپنے آپ کو نقصان کیا، گھاٹا، وضل عنہم ما كانوا یفترون، ضائع ہو گیا ان سے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے، جو فراڈیاں، جو چکر چلایا کرتے تھے، کرپشن ہے نا لفظ ایک، یہی ہے ساری جو کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اگر سبق جو الگ ہے انشاءاللہ پھر وہ پڑھ لیں۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو دل بہلایا بنایا، کھیل تماشا بنایا، وغرتہم الحیات الدنیا،
ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا. فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ، بس آج ہم نے ان کو بلا دیا كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، جس طرح ہمارے اس دن کو وہ بھول گئے. وہ دن کیا ہے؟ قیام قیامت. 50,000 کا دن ہے، بھول گئے. جس طرح انہوں نے کیا آج ہم نے ان کو بلا دیا. وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، جو ہماری آیتوں کا انکار جحود کیا کرتے تھے، اس کے سبب آج ہم نے ان کو یہ سزا دی. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ، ہم ان کے پاس یہ کتاب لائے ہیں. فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، ہم نے اس کے اندر تفصیل بیان کر دی ہے، مسائل بیان وضاحت کر دی ہے ساری، علم کی بنیاد پہ. جو اللہ فرماتے ہیں جو میرا علم ہدیٰ وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اس کا ہدایت بھی ہے، رحمت و شفقت بھی ہے ایمان رکھنے والی یا ایمان لانے والی قوم کے لیے. حَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ، نہیں وہ انتظار کر رہے مگر اس کی تعویل کا، نتیجے کا، رزلٹ کا. وہ اس کا صرف انتظار کر رہے ہیں. یوم یاتی تعویلہ، جب اس کی حقیقت واضح ہوگی، حقائق جب سامنے آئیں گے. یقول الذین نسوہ من قبل، کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس کو پہلے بلایا، قد جاءت رسل ربنا بالحق، وہ کہیں گے ہمارے اللہ کے جو رسول آئے تھے نا وہ سارے سچے تھے، پیغام سچا، رسول سچا، قرآن سچا. یہ کہیں گے. فہل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، کیا ہمارے کو سفارشی ہیں جو ہمارے لیے سفارش کریں. او نردو، یا پھر ہم واپس بھیج دیے جائیں. فنعمل غیر الذی کنا نعمل، پھر ہم وہ عمل کریں گے جو ایسے پہلے نہیں کرتے تھے. قد خسروا انفسهم، تحقیق انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا. وضل عنہم ما كانوا یفترون، تو گم ہو گیا ان سے جو وہ فراڈیاں، وہ افطرا اور جھوٹ کھڑا کرتے تھے، سب کو ضائع ہو گیا. اور اللہ کے سامنے خسران مبین، گھاٹا ہی گھاٹا لے کر اب وہ مارے ٹکرے. ہمیں بھیج دیا جائے، کوئی ہمارا سفارشی آئے، کوئی ہماری سفارش کرے. سفارش کس نے کرنی ہے؟ واپس بھیجا نہیں جانا. نہ ارشاد ہوتا ہے، نہ وہاں دوست کام آئیں گے، نہ تجارت کام آئے گی، نہ فلانا کام آئے گا. تو کام کیا آئے گا؟ جو عمل کیا تھا وہ باقی سارا کچھ